ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین لا سیما ابن عمہ ووصیہ وصفیہ وخلیفتہ بلا فصل ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، چونکہ مجلس اعزا البتہ ماہ اعزا کی ہے، لیکن چونکہ ایصال ثواب جو آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ اور قل پڑھا ہے، دو شاعروں کا نام اس میں تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کی گفتگو کو اتصال بھی دینا ہے۔ اگر آپ لوگ بیدار ہیں اور سننا چاہتے ہیں، جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی انشاءاللہ سناتے رہوں گا، تو آپ اپنی بیداری کی دلیل جو ہے ایک بہترین اور بلند آواز میں صلوات پڑھ کر دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، کل کی بحث جو تھی وہ اصل میں جو ہماری بحث ہے، یہ 3 مجالس میں 2 گروہ امام حسین نے بنائے تھے مدینہ منورہ میں۔ پہلا گروہ کربلا تک کا تھا، دوسرا گروہ کربلا سے شام تک کا تھا۔ پہلے گروہ کی مسئولیت، پہلے گروہ کی مدیریت، پہلا گروہ اپنے سرپرستی میں رکھا، دوسرا گروہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی سرپرستی میں رکھا۔ وہیں سے بحث ہماری چلتے ہوئے آئی۔ کل جو ہم نے بتایا تھا کہ امام حسین علیہ السلام، جن کی عظمتوں پر ہمارا لاکھوں درود و سلام، وہ بھی ولی ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی ولیہ ہیں، اور ولی کا معنی میں کل پوری طرح سے سمجھا چکا ہوں۔ اب آگے بڑھ رہی ہے بحث۔ ہمارے اولیاء یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام میں آپ پیغمبر سے لے کر امام زمانہ تک دیکھیں گے، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ کردار میں کسی بھی طرح کا اختلاف نہیں پایا جاتا۔ آپ کسی بھی ایک مولوی کا بیان غور سے سنیے، ابتدائے بیان سے آخر بیان تک 10-20 بیانوں میں کہیں نہ کہیں تضاد مل جائے گا۔ یعنی مثلا کسی بھی آپ کی ایک زندگی میں، مثلا میری 10 دن کی زندگی میں کہیں نہ کہیں تضاد ملے گا۔ یعنی کبھی کچھ کہہ دیا، پھر کہیں اور کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے پہلی بات غلط ہو، دوسری بات صحیح ہو۔ لیکن ائمہ اور معصومین علیہم السلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو کسی بھی امام کی زندگی میں یہ 260-265 سالہ زندگی ایسے ہی محسوس ہوتی ہے، وہ ایک جملہ ہے، یعنی کہیں پر بھی تضاد اور اختلاف نہیں پایا جاتا۔ یہاں تک کہ ان کے خواب اور بیداری میں بھی فرق نہیں ہے، خواب اور بیداری میں بھی فرق نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، چونکہ ایک شاعر کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں دعبل آئے، دعبل مولا کی خدمت میں آئے۔ آنے کے بعد کچھ اشعار جو مدحت آل محمد میں کہے تھے
وہ مولا کو سنائی. مولا جیسے ہی وہ سننے کے بعد کمرے میں گئے, غلام کو بلا کر کچھ اشرفیاں, کچھ پیسے, کچھ درہم و دینار ہدیتاً پہنچائے. دعبل وہ ہدیہ لیے, کہا کہ یہ مجھے ہدیہ پیسوں والا ہدیہ نہیں چاہیے, مولا سے کہو مجھے اپنا اترن دے, یعنی جو مولا کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑا جو پہن کے رکھا ہے وہ کپڑا مجھے دے تبرکن. مولا نے کہا وہ پیسے بھی رکھ لو, وہ درہم و دینار جو ہدیہ دیا ہے وہ بھی رکھ لو اور وہیں بیٹھو. پھر مولا اپنا ایک اترن کرتا عطا کیا, وہ کرتا دعبل خزائی لے لیے. لینے کے بعد اب دیکھیے دعبل اشعار جو سنائے ہیں اس کے کتنے فائدے ہوئے, میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. چونکہ ایک شاعر کی مجلس ہے اور یہ شوق ہوگا, انسان کو ذوق ہوگا, کم سے کم انسان شاعری کے میدان میں بھی جائے گا. تو سنیے گا عزیزان گرامی, دعبل خزائی کو کیا ملا؟ مولا رضا کا اترن ملا, کرتا ملا, وہ لے لیے. لینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. پہلے ہوتا یہی تھا, جانوروں سے, گھوڑوں سے, اونٹ سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے. بیچ میں حملہ ہو گیا, درہم و دراہم جتنے اس کاروان میں تھے لے لیے. ان چوروں میں سے ایک چور دعبل کا شعر سنایا, دعبل کا وہی شعر جو امام رضا کی خدمت میں انہوں نے سنایا تھا. اشعار میں سے ایک شعر سنایا. دعبل خود اس کے خالق تھے, اس کے لکھنے والے تھے. دعبل نے کہا تو ایک شعر سنا رہا ہے, سن پورا قصیدہ سن لے. پورا قصیدہ جب سنایا تو چور نے پوچھا یہ بتاؤ یہ شعر کس کے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے ہیں, میں دعبل ہوں, یہ میرے اشعار ہیں. تو اس نے سارے چوروں سے کہا کہ یہ کاروان کو چھوڑ دو, یہ مدحت اہل بیت میں شعر کہنے والا اس کاروان میں ہے. پہلا فائدہ شاعر ہونے کا, کاروان لٹنے سے بچ گیا. اب یہ کاروان قم پہنچا. جیسے ہی قم المقدسہ پہنچا, وہاں کے مومنین کو اطلاع ہوئی دعبل آ رہے ہیں. مسجد جامع میں پروگرام رکھا گیا, دعبل کو بلوایا گیا. حضرت دعبل, ہم نے یہ سنا ہے اشعار کے بدلے میں تمہیں کرتا ملا ہے, وہ کرتا ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا بڑی مشکل سے مجھے ہدیہ ملا ہے, میں یہ ہدیہ دینے والا نہیں ہوں. کچھ اس میں سے کچھ حصہ, الغرض مختصر یہ ہے, کچھ حصہ جناب دعبل نے انہیں کٹ کر کے عطا کیا, کاٹ کر انہیں دے دیا. کہا یہ جاتا ہے جتنے قم میں اس وقت نابینا تھے, بہرے تھے, مریض تھے, وہ کرتا وہاں تک مس کیا گیا. نابینا بینائی حاصل کر لیا, بہرا سننے لگا, مریض شفا حاصل کر لیا. اب یہ دعبل کہاں کے تھے؟ خزائیہ کے تھے. بچا کرتا لے کر خزائیہ پہنچے. جیسے ہی وہاں پہنچے دعبل کو اطلاع ملی کہ ان کی چہتی کنیز نابینا ہو چکی ہے, بینائی کھو چکی ہے. دعبل نے کہا علاج کروا لیتے, میں تو رقم دینار درہم چھوڑ گیا تھا, جتنا علاج کروایا کوئی فائدہ نہیں ہوا. دعبل کو یاد آیا کرتے کا. دعبل نے کہا میں دوائی مدینے سے لایا ہوں, مدینے سے لے کر آیا ہوں. وہ قریب گئے, اپنی کنیز سے کہا یہ مس کر لے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ فخر یعقوب اپنا کرتا دیا ہے. یعقوب کا کرتا جب یوسف لے گئے تھے, بادشاہ بن گئے تھے, پھر یوسف جب وہی کرتا یعقوب تک پہنچائے تھے تو یعقوب کی بینائی واپس آ گئی تھی. اب فخر یوسف نے ہمیں یہ کرتا دیا ہے. کرتا اپنے آنکھوں سے لگا, جیسے ہی کنیز وہ کرتا اپنے آنکھوں میں لگائی, نابینا تھی, بینائی حاصل ہو گئی. اور کنیز نے کہا جیسا مجھے پہلے دکھتا تھا اس سے اچھا دکھ رہا ہے. اب یہ کرتا ملا کس کو؟ جناب دعبل خزائی کو. ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے کا نام ہے علی ابن دعبل.
سید احمد مستنبط لکھتے ہیں کہ علی ابن دعبل باپ کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھے، باپ کے انتقال کے بعد خواب میں اپنے باپ کو دیکھے. کیا دیکھتے ہیں؟ بہترین کرتا پہنے ہوئے ہیں، بہترین کرتا پہنے ہوئے ہیں. وہ کرتے سے نور ساطع ہو رہا ہے. جہاں وہ کھڑے ہیں وہ پورے منطقے کو منور کر رہا ہے وہ کرتا. پوچھا بابا کتنا حسین کرتا ہے آپ کا، بابا کتنا نورانی کرتا ہے آپ کا. تو جناب دعبل نے خواب میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا سنو، جب میں اس دنیا میں آیا، جب میں یہاں آیا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوا، ذرے ذرے کا حساب و کتاب ہوا. جو جو میں نیکی کیا اس کا بھی حساب و کتاب ہوا، جو جو جانے میں انجانے میں پرابلمز ہوئے اس کا بھی حساب و کتاب ہوا. بیٹا جیسے یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں نا، یہ بھی مجھے پوچھا گیا یہ ہاتھ کیوں اٹھایا ہے. اتنا ذرے ذرے کا حساب ہوا. میں حساب و کتاب میں پریشان تھا. اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا دنیا میں میرے بیٹے نے تجھے دیا کیا؟ میں نے کہا مجھے ایک کرتا ملا تھا، پھر پیغمبر نے ایک کرتا وہاں عنایت کیا. تو جیسے ہی میں وہ کرتا پہنا، حساب کتاب سب چیزوں سے فارغ ہو گیا، سب چیزوں سے فارغ ہو گیا. اور پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا جو بنگلہ دکھ رہا ہے یہ مجھے ملا ہے، یہ شاعری کے بدلے میں. معلوم یہ ہوا اولیوں میں، ہمارے اولیاء میں خواب اور بیداری میں بھی فرق نہیں ہے، اور یہاں اور وہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہاں شعر کہنے پر کرتا مل جاتا ہے، اس سے دنیاوی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. بیماریاں جو دنیاوی تھی وہ دور ہو جاتی ہیں، دنیاوی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. وہاں جانے کے بعد وہاں بھی ایسی چیز عطا ہوتی ہے، وہاں کے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، خواب میں جو دیکھا ویسے ہی تعبیر بھی ہوئی. واقعہ آپ کو یاد ہے، دہرانا ہے، اس لیے کہ ذکر ہے نا، یہ ذکر کا معنی ہی دہرانا ہے. کوئی یہاں پر علم بانٹنے نہیں آیا ہے، دہرانے کے لیے آیا ہے، اور دہرانا بھی چاہیے، مومنین کا فائدہ ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے. الغرض یہ کہ مسجد میں راستے میں مولا رضا جب مدینے سے مرو جا رہے تھے خراسان، تو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ وہاں سے آیا، ممبر پر بیٹھے ہوئے تو ایک بندہ وہاں سے ممبر کے قریب آیا. تشت میں کھجور تھے. مولا نے ایک مشت کھجور اٹھائے، اسے عطا فرمائے. جیسے ہی وہ لیا، گننا شروع کیا. شمار کرنے کے بعد عرض کیا مولا ایک دو اور دے دیجئے گا، دو اور دے دیجئے گا. مولا نے کہا کل رات خواب میں میرے جد اس سے زیادہ دیتے تو میں بھی تجھے دیتا. یہاں پر اولیاء ہمارے، یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس لیے بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے اولیاء، یہ ہمارے معصومین کی زندگی، پورے 14 معصومین کی زندگی رتی برابر بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. اب دوسرا اسٹیپ میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا نہیں. دوسرا اسٹیپ یہ ہے، ہمارے 12 اماموں کی زندگی رسول کی سنت پر چلی. ایک لمحہ بھی رسول کی سنت سے ہٹا ہوا نہیں تھا. ایک لمحہ بھی. رسول نے جنگیں کی تو امام حسین نے جنگ کی، مولا علی نے اپنے دور میں جنگ کی. رسول نے صلح کی تو امام حسن نے صلح کی. رسول مکے کی زندگی میں آرام سے ظلم سہتے ہوئے تبلیغ کیے تو ہمارے ائمہ نے بھی ویسے ہی تبلیغ انجام دیے. یہاں تک کہ معصومین میں سے آپ دیکھیں گے ایک ہمارے معصوم اب کہاں ہیں؟ پردہ
غیب میں ہے. کہا یہ جاتا ہے یہ بھی ایک سنت ہے رسول اللہ کی. وہ کیسے؟ سنیے گا. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے تھے. ساتھ میں خلیفہ اول بھی تشریف فرما تھے. خلیفہ اول بھی تشریف فرما تھے. اتنے میں دور سے ابو لہب کی بیوی آنے لگی. ابو لہب کی بیوی جانتے ہیں؟ ابو لہب کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب اور اس کی بیوی کا بھی ذکر ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اس کی بیوی دور سے آنے لگی اور قریب آئی اور قریب آئی. قریب سے قریب آتے گئی تو جناب نے دیکھا اس کے ایک ہاتھ میں اسلحہ ہے اور ایک ہاتھ میں کوڑا اور کرکٹ ہے، یعنی کچرا ہے. اس کا کام یہ تھا جہاں بھی رسول کو دیکھتی تھی کچرا ڈال دیتی تھی. پیغمبر کے اوپر کچرا ڈال دیتی تھی. طرح طرح کے ظلم کرتی تھی. طرح طرح کے ظلم کرتی تھی. اب تک کچرا وغیرہ ڈالتی تھی، اب ہاتھ میں کیا ہے؟ اسلحہ بھی ہے. اب جناب نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا. مکے کی زندگی ہے. نہ جناب ابو طالب نظر آئے، نہ حلال مشکلات امیر المؤمنین نظر آئے. پریشان ہوا. کہا یا رسول اللہ اب یہ حملہ کر دے گی، نشانہ چوک جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اتنے میں وہ اور قریب آئی اور قریب آئی. قریب آنے کے بعد اس نے کہا مخاطب ہو کر جناب سے، اگر تیرا رسول مجھے مل جائے، اگر تیرا رسول مجھے مل جائے تو میں یہ اسلحے سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. ٹکڑوں کے درمیان یہ کچرا ڈال دوں گی. بولتی رہی. غصہ ختم ہوا. وہ الٹے پاؤں جانے لگی. جناب کے جو چہرہ تھا، صورت تھا، وہ ہلا نہیں پا رہے تھے حضرت. جیسے ہی وہ دور ہو گئی، سانس میں سانس آئی، جان میں جان آئی تو مڑ کر دیکھا رسول اکرم وہیں کے وہیں تشریف فرما ہے. ہاتھوں کو جوڑا، یا رسول اللہ آپ یہیں تھے، یا نبی اللہ آپ یہیں تھے. تب پیغمبر نے فرمایا اگر صحیح معنوں میں معصوم کے حمایت کرنے والا نہ ہو تو اللہ معصوم کو ان لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو ہجرت کی رات دیکھ لیجئے. 40 ننگی تلواریں لیے مشرکین کھڑے ہوئے تھے. رسالت مآب کو حکم ہوا اے رسول اپنی جگہ اپنے جیسے کو سلا دو. اے رسول اپنی جگہ اپنے جیسے کو سلا دو اور اب مکہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، حرکت کرو. رسول نے اپنے جیسے کو بلوائے. کہا یا علی سو جاؤ گے؟ یا رسول اللہ کیا تمہاری جان بچ جائے گی؟ ہاں میری جان بچ جائے گی. شکر کا سجدہ کیا پھر سو گئے. اب تقابل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. شکر کا سجدہ کیا، سو گئے. رسالت مآب ایسے گئے وہ دیکھے بھی نہیں اور رسالت مآب ان کو دیکھتے ہوئے گئے، قریب سے گزر گئے، پتہ بھی نہیں چلا. یعنی معلوم یہ ہوا امام زمانہ کی غیبت بھی سنت رسول اللہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پائے. ایک لمحہ بھی سنت سے معصومین کی زندگی سنت رسول اللہ سے ہٹی نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی جیسے رسول نے زندگی گزاری ہے ویسے ہی لمحہ در لمحہ آپ ائمہ کی زندگی آپ دیکھیں گے. لمحہ در لمحہ کوئی بھی لمحہ، ایک لمحہ بھی رسالت مآب کی سنت سے ہٹا ہوا آپ نہیں پائیں گے. اسی لیے مقام معظم رہبری کے بیانات سے ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے. کتاب کا نام ہے 250 سالہ انسان. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے ایک انسان، یعنی میں، اب پتہ نہیں میری زندگی میں کتنے تضاد ہوں گے. آج کوئی ایک بات کہہ دیتا ہوں، 8 دن کے بعد معلوم ہوا نہیں یہ بات غلط تھی، یہ بات صحیح ہے، پھر میں وہ کہہ دیتا ہوں. یعنی تضاد ہوا نہیں ہوا ہے نا؟ تضاد تو پایا گیا.
لائف میں زندگی میں انسان کی تضاد پایا جاتا ہے، لیکن آئمہ علیہم السلام کا تریہ امتیاز یہ ہے اولیاء اللہ کا، ان کی زندگیوں میں، آئمہ کی اور معصومین کی، تمام معصومین کی زندگیوں میں ایک لمحہ بھی اختلاف اور تضاد نہیں ملتا۔ عزیزان گرامی، ولی اور اولیاء کا تذکرہ چل رہا تھا، اتنے ہی آئیں گے نا؟ ابھی مجلس شروع کروں؟ جی بسم اللہ۔ ہمارا جو عنوان تھا وہ عنوان ہے دو گروہ۔ ایک گروہ کربلا تک کا، جس کی سرپرستی خود امام میں عالی مقام فرما رہے تھے، دوسرا گروہ بی بی زینب کا، اور یہ دونوں کیا ہے؟ اولیاء اللہ ہے۔ ایک ولی ہے، دوسرا ولیہ ہے۔ ولی اور ولیہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ولی اور اولیاء کا تذکرہ ہے، صفتیں بتائی گئی ہیں، یہ صفت کے حامل اولیاء ہوتے ہیں۔ اب صفتوں کو پڑھتے چلے جاؤ، موصوف تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈ لو، نہیں معلوم، نہیں پہنچا سکا۔ صفات جو قرآن مجید میں ہیں اسے پڑھ لو، ویژگی، خصوصیتیں، یہ پڑھتے چلے جاؤ، وہ خصوصیتیں، وہ ویژگی، وہ صفات جس میں ہیں اس کو ولی مان لو۔ یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے عزیزان گرامی، قرآن مجید میں نہیں، قرآن سے پہلی والی کتابوں میں ہی موجود ہیں۔ میں نے کل ایک مدینہ کا واقعہ بتایا، تاریخ، ہسٹری، اگر ہسٹری سے ہم درس نہیں لیں گے تو تاریخ دہرائی جائے گی، یہ کل تک کا جملہ تھا۔ اب آئیے، مدینے میں جو انتظار کر رہے تھے یہودی، کس کا انتظار کر رہے تھے؟ رسول کا۔ جیسے ہی رسول آئے جھٹلا دیا، جھٹلا دیا۔ جو کفار، جو مشرکین تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہودیوں سے مخاطب ہو کر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وہ یہودی جو اپنے بچوں سے زیادہ رسول کو جانتے تھے، بچہ کون ہے؟ پیدا ہونے کے بعد ماں باپ بچپن سے، پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک بھی روز دیکھتے ہیں، تو کتنا پہچانتے ہوں گے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے یہودی رسول کو اپنے بچوں سے زیادہ بہتر جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیوں جھٹلایا؟ علل کیا ہے؟ علتیں کیا ہیں؟ ان علل اور علتوں میں سے ایک علت یہ ہے، ان کا گمان یہ تھا کہ رسول ہم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ ان کا گمان یہ تھا رسول ہم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ یہ تعصب قبیلے کا، یہ تعصب خاندان کا، ان کی دنیا بھی خراب کر ڈالا اور آخرت بھی خراب کر ڈالا۔ یہ تاریخ سے ہمیں درس لینا ہے۔ تعصب کو تعصب کی حد تک رکھنا ہے، دین کے معاملے میں لے کر آئیں گے تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ یہودیوں نے کیا سوچا تھا؟ کیا سوچا تھا؟ بنی اسرائیل میں سے ہی اپنا ہوگا۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد کچھ یہودی شام میں ہوتے تھے۔ کہاں ہوتے تھے؟ شام میں۔ احسان تم، انہوں نے اپنی کتاب پڑھا تو ان کو یہ معلوم ہوا ایک علاقے میں ایک جگہ پر پتھر ملے گا، ایک جگہ پر پتھر ملے گا، اس میں 6 انبیاء کے نام مرقوم ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، 6واں نام آخری رسول کا ہوگا۔ اگر تمہیں مشتبہ ہو، اشتباہ ہو، پریشانی ہو، ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو وہ پتھر کے پاس چلے جانا، وہ پتھر میں نام جو ملے گا، وہ پتھر میں نام ملے گا اور مشہور نام دیکھ لینا، وہی تمہارا رسول ہوگا۔ یہودی وہاں سے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جگہ کوفے تک پہنچ گئے۔ کوفے کے باہر جناب عمار یاسر اور مولا کائنات تھے، وہاں پر گھوم رہے تھے، سواری میں تھے، کیا کر رہے تھے وہ نہیں معلوم، لیکن تھے۔ یہودی جب یہاں وہاں تلاش کر رہے تھے، مولا نے کہا عمار ان لوگوں کو لے آؤ۔ جیسے عمار لے کر آئے، پوچھا کیا کام ہے تمہارا یہاں؟ کہ وہ پتھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون سا پتھر؟ جس میں 6 انبیاء کا نام مرقوم ہے، آخری نبی کا نام ہمیں مشتبہ ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے ماحول سے آخری نبی آ چکے ہوں گے۔ جو کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی ہیں
جو کتابوں میں آثار بتائے گئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ زمانہ آ چکا ہے، وہ آئے ضرور ہوں گے، اب یہاں پر آئے ہیں۔ مولا نے کہا صحیح معنوں میں اگر ڈھونڈنا ہے تو زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، صحیح جگہ پر تم آ گئے ہو، صحیح آدمی سے بھی مل لیے ہو۔ یہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں مولا دیکھ رہے ہیں۔ وہاں چلے جاؤ، اسی میں آپ کا پتھر مل جائے گا۔ وہ فوراً گئے تو کیا دیکھا؟ مٹی کا ڈھیر ہے۔ اللہ آپ کو ایران عراق کی زیارتیں نصیب کرے۔ ایران میں آپ جائیں گے قم سے مشہد، مشہد سے قم، جو گئے ہیں پوچھ لیجئے گا، آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، مٹی کے پہاڑ، مٹی کے پہاڑ۔ ویسا ہی ایک مٹی کا پہاڑ وہاں پر تھا۔ وہ گئے، کبھی مٹی کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، کبھی علی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی مٹی کے پہاڑ کو دیکھا، کبھی مولا کو دیکھا۔ مولا نے کہا کہ یہ مٹی کے پہاڑ کے نیچے وہ پتھر دبا ہوا ہے۔ کہا ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، شام سے آئے ہوئے ہیں۔ مولا نے وہاں مخاطب ہوئے، مولا مخاطب ہو کر کہا یا ایتھا الرح، اے مٹی اپنی جگہ سے ہٹ جا، وہ پتھر کو صاف کر دے جو یہ دیکھنے آئے ہیں۔ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، مٹی کا پہاڑ پوری طرح سے ہٹ گیا، ہوا میں مٹی اڑ گئی، پتھر نمایاں ہو گیا۔ یہودی گئے، سامنے پیچھے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں نام مرقوم نہ ملے۔ مولا نے کہا وہ پتھر جو آپ اوپر والا حصہ دیکھ رہے وہاں نہیں ہے، یہ نام نچلے والے حصے میں ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے یہودی 1000 تعداد میں ڈھونڈنے آئے تھے، مختلف جگہوں میں تلاش کر رہے تھے۔ تو اب یہ جو کچھ یہودی یہاں تلاش کر رہے تھے وہ سب کو جمع کیے۔ یہ بھی القطرہ میں روایت ہے پوری طرح سے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 1000 یہودی ہو گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کتنے ہو گئے؟ 1000۔ معمولی بات نہیں ہے، اس وقت 1000 جمع کر لینا بہت بڑی بات تھی۔ جنگ احد میں رسول کے پاس 1000 تھے، اس میں بھی 300 واپس چلے گئے تھے، 700 لوگ بچے تھے، صرف 700 لوگ بچے تھے جنگ کے لیے۔ اس اسنا میں، اس ماحول میں کیا دیکھا انہوں نے؟ 1000 یہودی جمع ہو گئے۔ سنیے گا عزیزان گرامی، 1000 یہودی مل کر وہ پتھر کو ہلا نہ سکے۔ مولا نے کہا تم اپنی کتاب میں پڑھے کیا ہو؟ کہا بس یہی پڑھا ہے، پتھر ہے، پتھر میں نام ہے۔ مولا نے کہا تم نے ادھورا پڑھا ہے، تم نے ادھورا پڑھا ہے۔ پھر کیا ہے؟ مولا نے کہا اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے وہ پتھر کو بھی یا وہی ہلائے گا یا اس کا وسیع پلٹائے گا۔ انہوں نے کہا یہ بھی ہے، ہاں۔ اب اس کا وسیع کو کہاں تلاش کرے، اس کو کہاں تلاش کرے؟ بڑی مشکل سے پتھر ملا ہے۔ مولا نے کہا اس کا وسیع یہیں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ہے بھائی؟ کہا یہیں پر ہے، ہٹ جاؤ۔ مولا سوار تھے، فارسی میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، مولا سوار جو تھے ابھی نیچے آئے نہیں تھے، وہ پتھر تکان نہ خوردے بوت، 1000 لوگوں سے وہ پتھر ہلا تک نہیں تھا۔ مولا سوار تھے، اپنی سواری سے اترے بھی نہیں تھے، اپنی سواری سے اترے بھی نہیں تھے۔ سواری کو آگے بڑھائے، 1000 کے مجمع کو چیرتے ہوئے پتھر کے قریب گئے، صرف ہاتھ لگائے پتھر پلٹ گیا، پتھر پلٹ گیا۔ پھر مولا نے کہا اپنی کتابوں کو کھولو اور میں یہاں سے بتائے جاتا ہوں، دیکھو فلاں جگہ آدم کا نام ہوگا، فلاں جگہ حضرت نوح کا نام ہوگا، فلاں جگہ حضرت ابراہیم کا نام ہوگا، فلاں جگہ حضرت موسیٰ کا نام ہوگا، فلاں جگہ حضرت عیسیٰ کا نام ہوگا، اور فلاں جگہ جس کی تم تلاش کر رہے ہو میرے رسول میرے آقا کا نام ہوگا۔ انہوں نے ویسے ہی پتھر کو تلاش کیا، ویسے جیسے مولا نے کہا تھا اسی مقام پر وہ نام پایا۔ ہمارے اولیاء کا تذکرہ، ہمارے ولیوں کا تذکرہ صرف ہماری کتاب میں نہیں ہے، ہمارے ما سلف کتابوں میں بھی، جو اس سے پہلے جتنے بھی مصاحف آئے ہیں، جتنے مصحفیں آئے ہیں، جتنے کتابیں نازل ہوئی ہیں، سب میں یہی نام موجود ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کتابوں کا مفہوم علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
کتابوں کا مفہوم، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا مصحف ابراہیمی ہو یا مصحف موسیٰ ہو، سب میں آپ تلاش کر لیجئے گا، یہی نام آپ کو ملیں گے۔ ان سے ہٹو گے تو نہ دنیا میں تمہیں نجات ہے، نہ آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ بخشنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا، مدینے والے نہیں سمجھ پائے، اپنی عاقبت کھو بیٹھے۔ صرف عاقبت ہی نہیں، کبھی موقع ملا تو میں ان کی بھی ہسٹری بتاؤں گا، جو یہودی وہاں پر رکے ہوئے تھے ان کے کیا کیا کارنامے تھے۔ جھٹلایا تو جھٹلایا، اس کے بعد بھی عجیب عجیب کارنامے کیے۔ پھر کارناموں کے بعد جب مدینے سے بھگایا گیا تو یہ لوگ گئے خیبر میں جمع ہو گئے۔ اب یہ سوچتے رہے خیبر میں ہم مضبوط قلعہ بنائیں گے، مضبوط قلعہ بنانے کے بعد اسلام کو مٹا دیں گے۔ مضبوط قلعہ بنانے کے بعد اسلام کو مٹا دیں گے۔ ارے جو 2 انگلیوں میں وہ پتھر اٹھا دیا جو 1000 نہیں اٹھا سکے تھے، اسی شخص نے وہی قلعے میں گیا جو قلعے میں انہوں نے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے، وہاں کا بڑا سے بڑا دروازہ 2 انگلیوں میں اکھاڑ دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ رہی مدینے کی حالت، اس سے ہمیں درس لینا ہے۔ دوسری کیفیت، دوسری حالت کوفے کی، کوفے کی اور خطرناک حالت۔ کیا خطرناک حالت ہے؟ کوفے والے مولا کی حکومت کو بھی دیکھے تھے نا، دیکھے تھے۔ مولا نے کم و پیش 4 ساڑھے 4 سال حکومت کی تھی۔ وہاں مولا حسنین بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مولا کو بھی دیکھا، ائمہ کو بھی دیکھا، سمجھا، جانا، پہچانا۔ جب معاویہ کے سلسلے میں خبر ملی کہ اس نے جاتے جاتے یزید کو بادشاہ بنا کر گیا ہے، تو انہوں نے خط لکھا، مولا حسین آپ آ جائے، جتنے بھی جنگیں لڑنا ہے ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، شام پہ حملہ کرنا ہے کریں گے، ہماری جانیں تم پر نثار کریں گے۔ ہزاروں خطوط آنے کے بعد مولا نکلے۔ اب کوفے کی حالت پر غور کریں، کوفے کی حالت پر اب غور کریں۔ کوفے میں کیا ہوا؟ رات رات ابن زیاد تھا بصرہ کا گورنر معاویہ کی طرف سے، رات رات یزید کا گورنر بن کر کوفے میں آ گیا۔ جیسے ہی کوفے میں آیا، اس نے کیا کیا؟ خزانوں کے منہ کھول دیے، خزانوں کے منہ کھول دیے۔ جو جتنے میں بک رہا تھا اس کو اتنے رقم ملی، جو دھمکیوں میں بک رہا تھا اسے دھمکیاں دیا گیا۔ اب یہ دھمکیوں سے، پیسوں سے لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ بعض لوگ ایسے تھے، نہ حسین کا ساتھ دیں گے نہ یزید کا ساتھ دیں گے، ایسے بھی لوگ تھے۔ اب یہی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے گا، کوفے میں 2 شخصیتیں تھیں، ایک جناب حبیب ابن مظاہر، ایک عمر ابن سعد بن ابی وقاص۔ یہ 2 شخصیتیں تھیں۔ یہ دونوں کے دونوں مدینے میں مولا حسین کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں، بچپن سے کھیلے ہوئے ہیں۔ دونوں کے دونوں بچپن کے دوست ہیں، دونوں کے دونوں، حبیب ابن مظاہر بھی اور عمر ابن سعد بن ابی وقاص بھی، دونوں کے دونوں بچپن کے دوست ہیں۔ یہ دونوں کو سمجھ لیں گے تو کوفے کی حالت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دونوں بچپن کے دوست ہیں مولا کے۔ مولا کبھی نہیں چاہے کوئی جہنم کو جائے۔ یہ بھی ایک ہمارے ائمہ کی، اولیاء اللہ کی اور معصومین کی کاوشیں ہیں، کوششیں یہ ہیں کہ بہت کوشش کرتے ہیں، ہاں تک کہ میں رسول اکرم کے سلسلے میں ملتا ہے، اللہ نے یہ کہہ دیا اے رسول تیرا کام، تیری ریسپانسبلٹی پیغام پہنچانا ہے، تو اب ان کے مسلمان نہیں ہونے پر زیادہ افسوس نہ کر میرے حبیب، یہ پیغام جو پہنچا دیے ہیں تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان بنے یا نہ بنے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا، اب تم نے سبیل دکھا دیا ہے، راستہ دکھا چکے ہیں، صراط مستقیم بھی تم نے دکھا دیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بھی تم نے دکھا دیا ہے، اب لوگوں کا اختیار ہے صراط مستقیم پر آ جائے
یا مغضوب علیہم الضالین کی طرف چلے جائے. صراط مستقیم پر آنا ہو تو یہاں آ جائے. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ. کون سا راستہ؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا صراط مستقیم وہو علی. صراط مستقیم علی کا راستہ ہے. یہاں پر رک کر ایک روایت پیش کر دوں. جب روز محشر ہوگا، آدم سے لے کر خاتم تک کے لوگ وہاں ہوں گے. محشر اور جنت کے بیچ ایک پل رکھا جائے گا. نیچے جہنم ہوگا، اوپر پل ہوگا. ادھر محشر ہوگا، ادھر جنت ہوگی. پل سے گزرنا ہوگا. جیسے ہی وہاں جائیں گے، دو ملک بیٹھے ہوں گے. ملک پوچھیں گے مجاز و علی ہے یا نہیں ہے؟ مجاز کہتے ہیں ویزا. کیا تمہارے پاس علی والا ویزا ہے یا نہیں ہے؟ اگر علی والا ویزا ہے تو جنت پہنچو گے. اگر یہ والا ویزا نہیں ہے، وہیں پر پل ٹوٹ جائے گی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا سوچئے. صراط المستقیم، یعنی صراط مستقیم علی ہے. یہی سبیل ہے. اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یا شاکر بن جاؤ. شاکر کس لیے؟ شکر گزار کس لیے؟ اس لیے شکر گزار بن جاؤ تمہیں علی جیسا امام دیا گیا ہے. شکر گزار اس لیے ہونا ہے تمہیں علی جیسا ولی دیا گیا ہے. عزیزان گرامی، امام سے پوچھا گیا آپ جب بھی حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے صرف علی 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 ہی کیوں آتا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے گا. مولا علی کی محبت ہو تو جنت ہے، نہیں تو جہنم ہے. کیوں آتا ہے؟ مولا نے فرمایا جو علی کی ولایت رسول کے بعد بلا فاصلہ مان لیتا ہے وہی تو دوسرے اور تیسرے امام کے پاس آتا ہے. جو علی کو ہی چھوڑ دیتا ہے وہ دوسرے امام تک نہیں آتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. عرض یہ کر رہا تھا کوفے کے دو شخصیتیں. دیکھیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. شخص مر جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، شخصیت کبھی مرتی نہیں. شخصیت کے دو روپ ہیں. ایک پازیٹیو روپ ہے، ایک نیگیٹیو روپ ہے. ایک مثبت پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے. مثبت پہلو کا نام تھا حبیب ابن مظاہر. منفی پہلو کا نام تھا عمر ابن سعد. وہ کیسے؟ کیا مولا چاہتے تھے وہ جہنم جائے؟ ہرگز نہیں. معلوم ہے آپ کو کربلا میں 3 محرم سے 9 محرم تک مولا حسین ابن سعد سے کم 10 مرتبہ مذاکرات کیے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. ہر 10 بار بھی ابن سعد مان لیا کہ میں اب جہنم نہیں جاؤں گا. جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی تھی، مذاکرہ کا خاتمہ ہوتا تھا، وہ جیسے باہر آتا تھا ایک کاغذ اس کے پاس تھا. وہ کاغذ نکالتا تھا، وہ کاغذ دیکھتا تھا، پھر منحرف ہو جاتا تھا. وہ کاغذ میں لکھا تھا ابن زیاد نے تجھے رائے کی حکومت ملے گی. یہ رائے کی حکومت ہر مذاکرے کے بعد اسے منحرف کر دیتا تھا. اب ایک حالت تزلزل میں تھا. حالت تزلزل میں تھا. جہاں ولی ہو، جہاں مولا ہو، وہ حالت تزلزل کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. یہ حالت یقین میں ہونا ہے. اب ان کے ساتھ جڑ جاؤ، مر بھی جاؤ گے تو تا قیامت تمہارا نام باقی رہے گا. اب یہ تزلزل میں تھا. حالت تزلزل میں رائے کی حکومت چاہیے، ایران کی حکومت چاہیے، ایران کا بادشاہ بننا ہے. عزیزان گرامی، ہر بار اس نے کاغذ دیکھتا منحرف ہو جاتا. ایک مرتبہ مولا نے کہا تجھے چاہیے کیا؟ تجھے چاہیے کیا؟ بس رائے کی حکومت. مولا نے کہا تو رائے کے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں کھائے گا.
اب دیکھیے وہ کتنا مولا حسین کو مانتا تھا، جانتا تھا، پہچانتا تھا. اس نے کہا مولا تم نے جو کہہ دیا ہے یقین ہے مجھے میسر نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں جھوٹ کا گزر نہیں ہے. مجھے یقین ہے وہاں کے گندم کا دانہ میسر نہیں ہوگا، میں جو کھا لوں گا، میں جو کھا لوں گا. ارے کیا اصطلاح نہیں سمجھتا؟ مولا علی علیہ السلام ایک جنگ کے خاتمے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر کے پہلو میں. ایک شاعر آیا جو پیغمبر کے خلاف شاعری لکھا تھا. پیغمبر نے کہا یا علی اس کی زبان کاٹ دو، یا علی اس کی زبان کاٹ دو. مولا علی اس کا ہاتھ پکڑے خیمے میں لے کر گئے، صحابی پیچھے پیچھے گئے. اور زبان کاٹنے کی بات تھی، نہ چھری ان کے ہاتھ میں ہے، نہ تلوار ان کے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں، اور دشمن کو لے کر خیمے میں گئے ہیں. خیمے میں جانے کے بعد ایک تھیلا رکھا ہوا تھا، اس میں اشرفیاں تھے. ایک کاسے میں، ایک تھیلے میں، ایک بیگ میں درہم و دینار تھے. وہاں سے ایک مشت مولا اٹھائے، اٹھانے کے بعد کہا یہ لے لے. جیسے ہی وہ لیا وہاں سے نکلا، مدح مولا علی میں قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. اصحاب گئے، جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے زبان کاٹو، یہ اشرفیاں دے آئے ہیں. کہ پوچھتے ہیں انہی سے یا علی آپ اشرفیوں کو کیوں دے آئے؟ مولا آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، اس کی زبان اشرفیوں سے کٹتی ہے، اس کی زبان اشرفیوں سے کٹتی ہے. پھر رسول نے فرمایا دیکھو میری جو بات ہوتی ہے اس کا ترجمہ علی ہے، میری جو بات ہوتی ہے اس کی شرح علی ہے، میری جو گفتگو ہوتی ہے اس کی تفسیر علی ہے. مولا نے کیا کہا؟ اے ابن سعد تجھے وہاں کے گھیوں کا، گندم کا ایک دانہ بھی میسر نہیں ہوگا. کتنا یقین تھا اسے مولا کے باتوں پر، لیکن تزلزل، حالت تزلزل میں ایک مرتبہ وہ پیپر دیکھنا بھول گیا. پیپر دیکھنا بھول گیا. مولا سے کہا مولا مسئلہ میرا وہ پیپر کے علاوہ بھی ایک ہے. کہ وہ کیا مسئلہ ہے؟ کوفے میں بہت بڑا گھر ہے میرا، کوفے میں بہت بڑا گھر ہے، میرے زمینیں ہیں. اگر میں یہاں سے منحرف ہو کر چلے جاؤں تو ابن زیاد میرا گھر لے لے گا، میرا گھر تباہ و برباد کر دے گا، مولا میرے زمینوں کو تاراج کر دے گا. مولا حسین نے کہا یہ بات ہے تو مدینے میں میرے بھائی حسن کی بہت بڑی پراپرٹی ہے، میں وہ تجھے پوری کی پوری دے دوں گا. میں نہیں چاہتا میرا بچپن کا دوست کوئی جہنم جائے. اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں معصوم. کتنی چھوٹ دے رہے مولا، یہ لے یہ لے. اتنے آفر 10 سے 12 بار مذاکرات ہوئے، ہر مذاکرے میں وہ ہارا. ہاں میں باطل پر ہوں، میں یہ قبول کر رہا ہوں، لیکن وہ پیپر آخر میں جب مولا نے اسے یہ بھی آپشن دیے گھر کے بدلے میں، زمینوں کے بدلے میں، اس سے اچھی زمین، اس سے اچھا گھر مدینے میں تجھے مل جائے گا. ایک لمحے کے لیے وہ خوش ہو گیا، مان لیا. جیسے ہی اپنے خیمے میں گیا وہ پیپر دکھائی دیا، پھر وہ پیپر دکھائی دیا. معلوم ہے آج کے زمانے میں بھی ہم تاریخ پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، امام زمانہ کے ظہور کے سلسلے میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے دجال آئے گا. وہ پیپر ابن سعد کے لیے دجال کا کام کر رہا تھا، وہ پیپر ابن سعد کے لیے دجال کا کام کر رہا تھا. چاہیے یہ تھا شاکرین کے لسٹ میں آ جاتا، لیکن دجال تھا، جانے نہیں دے رہا تھا. عزیزان گرامی سوچ لو، سمجھ لو، انتظار کی گھڑیاں چل رہی ہیں، دجال کہیں نہ کہیں قریب ہے، مولا بھی آنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ زمانہ وہ دو زمانوں سے آپ قیاس کریں گے، مقایسہ کریں گے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یہودی لوگ
الگ ہوئے، جنگ ہوئی. کوفے والے مولا حسین سے الگ ہوئے، جنگ ہوئی. یقیناً جب امام زمانہ آ جائیں گے کہیں ایسا نہ ہو ہم انتظار کرنے والے تزلزل میں آ جائیں، سوچنے میں لگ جائے کرے کیا، چونکہ دجال آنے والا ہے. دجال کیا ہے؟ اپنی پراپرٹیز. دجال کیا ہے؟ اپنے بیوی بچے. دجال کیا ہے؟ سوچئے گا امتحان کی گھڑیاں ہیں، ایسے آمدہ ہونا ہے، ایسے ریڈی ہونا ہے. صبح کی نماز مسجد القائم میں پڑھ رہے ہو، اعلان ظہور ہو جائے تو ایک قدم اس مسجد میں ہو، دوسرا قدم کعبے کے پاس ہو. اس طرح سے آمدگی ہونا چاہیے. تاریخ جو پڑھ رہے ہیں، دہرائی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس سے ہم لوگ نتیجہ لینا ہے. نتیجہ لینے کے بعد تیاری اگر نہیں کریں گے تو پھر تاریخ دہرائی ویسے ہی جائے گی، ویسے ہی تاریخ دہرائی جائے گی. عزیزان گرامی، یہ تھے مولا حسین کے اصحاب کے سلسلے میں گفتگو، تھوڑی سی گفتگو ہوئی. ایک اور بندہ تھا، شبس نام تھا اس کا. شبس مولا علی اپنی جنگ میں اسے کمانڈر بنائے تھے، ایک حصے کا کمانڈر بنائے تھے. لے بھائی تو تلوار لے، یہ فوج لے، یہ گھوڑے لے، یہ وہ علاقہ تو سنبھالنا ہے. اب کتنا مولا کو اطمینان تھا، اس کا بہادر تھا، اطمینان تھا، تبھی تلوار دیے تھے. کوفے میں ابن زیاد نے اس سے کہا کربلا جاؤ جنگ کرو حسین کے مقابلے میں. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں. تم میرے سپورٹ میں ہو یا ان کے سپورٹ میں ہو؟ نہیں، میں آپ ہی کے سپورٹ میں ہوں. لفظ سن لیجئے گا، میں آپ ہی کے سپورٹ میں ہوں. زبان سے یہ کہہ دیا. اب سوچ لیجئے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب کس لائن پر ہے وہ؟ شاکرین کی لائن میں ہے یا کافرین کی لائن میں ہے؟ ابن زیاد سمجھ گیا یہ ہمارا ہے. اسے آپ گھما سکتے ہیں کہ ہمارا ہے تو چلے جاؤ، تمہیں جانا ہی ہے. عزیزان گرامی، مجبور کیا، دھمکایا، پیسے دیا، چلا گیا کربلا. خلاف حسین کھڑا ہو گیا. علی کا صحابی تھا، مولا کا صحابی تھا، لیکن خلاف حسین چلا. کیوں؟ ایک دجال بیچ میں آ گیا تھا. دھمکی، آس، اپنے بیوی بچوں کی سوچ، دجال یہی ہے. یہ بیچ میں آ گیا، شاکرین کی لسٹ میں سے نکل کر منحرفین کافرین کی لسٹ میں آ گیا، قاتلان امام حسین کی لسٹ میں آ گیا. عزیزان گرامی، یہ وہی دور چل رہا ہے، یہ وہی زمانہ چل رہا ہے. کچھ مخلصین اگر ہو جائیں گے. آپ کو معلوم ہے امام صادق علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے. دیکھیے، بحث خشک ہونے کے کچھ علل ہیں، علتیں ہیں. بحث جو چل رہی ہے خشک چل رہی ہے، اس کی ایک علت ہے. پہلی علت یہ ہے کہ آپ ٹائم پر نہیں آئے. اگر آپ لوگ ٹائم پہ آ جاتے، جو میں نے شروعات کی بحث جو بہت لمبی کھینچا ہوں وہ نہیں کھینچتا. بہت شارٹ میں اچھے طریقے سے، بہت بہترین طریقے سے یہ جو بتا رہا ہوں نا، یہ پورے 10 منٹ کی بات ہے. یہ اگر آپ پہلے آ گئے ہوتے تو وہ 10 منٹ بھی بتاتا، اور جو بتانے کی چیزیں وہ بھی بتاتا. آپ کا بھی نقصان ہوا، اور جو میں سوچ کے آیا ہوں یہ بتاؤں گا. نہیں بتاؤں گا تو مجھے بھی افسوس رہے گا، میں جو چیزیں حاصل کر کے آیا تھا، جو چیزیں سوچ کے آیا تھا وہ نہیں بتا رہا ہوں. تو کل ایک کام کرے، آپ جلدی آ جائے تو میں انشاءاللہ یہ 2 گروہوں کے سلسلے میں بہت جلدی بہت زیادہ باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت اقدس تک پہنچاؤں گا. عرض کیا کر رہا تھا میں؟ حالت تزلزل اور حالت یقین. اور شخصیتیں بنتی ہیں 2 طریقے سے، ایک مثبت والی پازیٹیو شخصیتیں، ایک منفی پہلو والی شخصیتیں. کربلا میں ہمیں یہ سب چیزیں مل گئی. کربلا میں ہمیں یہ سب چیزیں مل گئی. شبس بھی ملا، عمر سعد بھی ملا. ان کے مقابلے میں حبیب بھی ملے، مسلم بن اوسجا بھی ملے. حبیب کو جیسے خط پہنچا تھا، آپ کو معلوم ہے جناب حبیب کھانا کھا رہے تھے. جناب حبیب کھانا کھا رہے تھے. کھانے کے آداب، چونکہ وہ رسول کے بھی صحابی تھے یا نہ تھے، لیکن مولا علی کے پوری طرح سے صحابی تھے.
مولا علی کے پوری طرح سے صحابی تھے. پوری دنیا میں سب سے پہلے پولیس والا سسٹم مولا علی لائے ہیں. حکومت میں جب ان کی گورنمنٹ تھی, پوری طرح سے گورنمنٹ مولا علی کے انڈر میں تھی, تو پولیس کا سسٹم شہر میں مولا علی لے کر آئے اور 50 خصوصی پولیس رکھے تھے. وہ 50 خصوصی پولیس میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں. وہ پولیس, خاص پولیس 50, وہ 50 عدد میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے. وہ جانتے تھے کھانے کے کیا آداب ہیں. جیسے ہی ایک شخص آ کے دروازہ دق الباب کیا, انہوں نے پوچھا من بالباب, انہوں نے کہا جو آنے والے نے بریدۃ الحسین, برید الحسین, میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں. کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے, کوئی بھی آ جائے کھانے وقت, کھاتے وقت, کھانے کے سمے, آپ احترام اس شخص میں اٹھ نہیں سکتے, مگر یہ امام یا معصوم آواز دے, کسی بھی صورت میں ہو, کسی بھی صورت میں ہو, اٹھ جانا ہے, لبیک کہنا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے پہلے خلیفہ کو آواز دی, پہلے خلیفہ کو آواز دی, آئے نہیں. کچھ دیر گزری, پھر آئے, یا رسول اللہ آپ نے بلوایا تھا. ہاں بلوایا تو تھا, لیکن آپ آئے نہیں. یا رسول اللہ میں حالت نماز میں تھا. وہ تو میں بھی جانتا تھا, وہ تو میں بھی جانتا تھا. جیسے ہی ندا آئے, کسی بھی حالت میں ہو, چھوڑ کر لبیک کہنے کا نام ہے مولائی. ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر نے معاویہ کو آواز دی, معاویہ ادھر آؤ. نہیں آیا, نہیں آیا. پھر جب آیا, پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بلوایا تھا. ہاں بلوایا تو تھا, آپ نہیں آئے. کہا میں کھانا کھا رہا تھا. کہا وہ تو میں بھی جانتا تھا. کسی بھی حال میں ہو, جب مولا پکارے لبیک کہہ کر جانا, اسے ہی شیعہ کہتے ہیں, اسے ہی چاہنے والا کہتے ہیں. حبیب جانتے تھے, لیکن جیسے ہی لفظ حسین آیا, مولا نہیں آئے تھے, مولا کا خط آیا تھا. یقین اتنا تھا مولا کا خط آیا ہے, کھانے کو ترک کر دیا, اٹھ کر اس کے استقبال میں چلے گئے. یہ یقین کی منزل تھی, یہ منزل یقین تھا. کربلا میں 2 طرح کے شخصیات ہمیں ملے, منفی پہلو والے بھی, مثبت پہلو والے بھی. اب ہمارا اختیار ہے کون سے پہلو والوں میں ہمیں جانا ہے. دوسرے بھی باتیں ہیں, انشاءاللہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے, پھر کبھی گفتگو ہوگی. 2 گروہ مولا نے بنائے, ایک گروہ کربلا تک کا تھا, دوسرا گروہ شام تک کا تھا. آج 14 تاریخ ہے, یہ گروہ کربلا سے نکل چکا ہے. یہ قافلہ جو شام تک جانا ہے نکل چکا ہے. میں آپ کو بتایا تھا کیوں مولا نے 2 گروہ بنائے تھے. کربلا تک اس لیے بنائے تھے جو شام والے اس چیز سے غافل ہوں گے کیوں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. اب وہاں آشنائی کروانے کے لیے, معلوم کروانے کے لیے یہ کاروان جا رہا تھا. اب یہ کاروان آج کہاں تھا؟ 14 محرم کو. یہ کاروان آج ابن زیاد کے زندان میں تھا. ایک لمحے کے لیے سوچئے, کاروان کہاں تھا؟ زندان میں تھا. آپ کو معلوم ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں ایران فتح ہوا. جیسے ہی ایران فتح ہوا, ایران اسلامک مملکت میں داخل ہوا, اسلامک زمین کا ایک حصہ بن گیا, تو وہاں سے کنیزیں, غلامیں باندھ کر لے کر آئے, جو بادشاہ کے گھر میں موجود تھے, جو بھی بادشاہ کے گھر میں موجود تھے. عورتیں تھیں تو انہیں کنیز بنا کر لے آئے, مرد جو بادشاہ کے گھر میں تھے انہیں غلام بنا کر مدینے میں لے آئے. مدینے کے گلیوں میں انہیں رکھا گیا. مولا علی آئے, آنے کے بعد کہا خلیفہ دوم سے یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا جو بادشاہ کے گھر میں تھے ہم سب کو غلام و کنیز بنا کر لائے ہیں. مولا نے کہا کیا بادشاہ کے بچوں کو بھی غلام و کنیز بنا لیا ہو؟ ہاں, جو بھی تھے غلام اور کنیز بنا کر لائے ہیں. مولا نے کہا دیکھو وہ کسی بھی دین کے ہو, کسی بھی مذہب کے ہو, چونکہ وہ بادشاہ تھا, بزرگ تھا, قابل احترام تھا, ان کے بیٹیوں کو کنیز نہیں بنایا جاتا,
ان کی بیٹیوں کو اسیر نہیں کیا جاتا, کنیز نہیں بنایا جاتا. یا علی پھر کرے کیا؟ کہ ان کی بیٹیوں کو اختیار دے دو, جس سے چاہے وہ مسلمانوں میں شادی کر لے. مولا یہ مدینہ تھا, حکومت آپ کی باتیں سنتی تھی, مولا وہاں پر انہیں آزاد کر دیا گیا. مولا یہ کوفہ آئیے, 61 ہجری کا کوفہ ہے, یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ کی حکومت تھی, 4.5 سالہ حکومت آپ کی تھی. مولا یہاں آپ اپنی بیٹی زینب کو بلوائے تھے, میرے آقا دن کا اجالا تھا, سورج طلوع ہوا تھا, آواز ملی یا علی آپ کے گھر والے آئے ہیں. مولا نے کہا شہر کے باہر رکا دو, رات کو آنے دو, سورج کو ڈوبنے دو, رات کے سناٹے میں رسول زادیوں کو شہر میں لے آنا, وارد شہر اب نہ کرنا, سورج کی روشنی ہے, کوئی قد و قامت زینب نہ دیکھ لے, کوئی قد و قامت کلثوم نہ دیکھ لے. عزادارو مولا آپ کی حکومت میں اتنا بڑا اہتمام ہوا, آقا رات کے سناٹے میں رسول زادیوں کو وارد کوفہ کیا گیا, کوئی دیکھنے کی جرأت نہ کیا. مولا اگر آپ دن میں بھی وارد کرتے, ایک حکم صادر کرتے, کوئی قریب کارواں نہ آتا. یا علی کوفہ آئیے, 61 ہجری, دن کا اجالا, بے چادر و مکنا, زینب و کلثوم کوفہ وارد ہوئی. عزادارو چھتوں کے اوپر سے خواتین صدقے کے کھجور پھینک رہی تھی. جب انہیں اطلاع ہوئی انہیں بھوکے ہیں, یہ پیاسے ہیں, عزادارو چھتوں سے کھجوریں پھینکا جا رہا تھا. زینب نے دیکھا, کیا تمہیں پتا نہیں میں رسول زادی ہوں, صدقہ ہم پر حرام ہے. عزادارو کوفے کا عجب منظر تھا, یہ کوفہ بڑا عجیب شہر ہے. عزادارو زینب جیسے ہی وارد ہوئی, ابن زیاد نے کہا جشن کا اعلان کرو. جشن کا اعلان بڑا عجیب تھا. کیا تھا جشن کا اعلان؟ ایسا ہے جہاں تک جس گلی میں ایک بھی مرد ہو, وہاں زینب کو لے جاؤ, وہاں کلثوم کو لے جاؤ, وہاں علی کی بیٹیوں کو لے جاؤ. عزادارو پورے کوفے کی گلیوں میں, پورے گلیوں کوچوں میں زینب و کلثوم کو پھرایا گیا. اتنے میں ایک چھوٹا بچہ بھی آیا تھا, کہا جاتا ہے 12-13 سال کا تھا. جب سب پتھر مار رہے تھے اس نے بھی زمین سے پتھر اٹھایا, پتھر مارنے کے لیے قریب گیا, کٹے سروں میں سے ایک سر سے آواز آئی, یوسف تم بھی پتھر مارو گے, تم بھی پتھر مارو گے. پتہ یہ چلا وہ حبیب ابن مظاہر کا بچہ تھا یا پوتا تھا. اب جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی دوڑتا ہوا گھر گیا. جانے کے بعد کہا اماں حبیب ابن مظاہر جو ہمارے بابا ہے کچھ کٹے سروں کے ساتھ وارد شہر ہوئے ہیں, وارد شہر ہوئے ہیں. اب معلوم ہے آپ کو جو بیوی تھی, زوجہ تھی جناب حبیب ابن مظاہر کی, اس نے ایک کفن آمادہ کیا, تیز رفتار گھوڑے کو تیار کیا, غلام سے کہا فوراً کربلا پہنچ, یہ کفن لے, مجھے معلوم ہے رسول کا نواسہ حسین ہے, علی کا بیٹا عباس ہے, کوئی تو کفن دے دیا ہوگا, کوئی تو غسل دے دیا ہوگا, حبیب کو کون جانتا ہے. یہ کفن لے جا, حبیب کو پہنا دے, دفن کر دے, وہیں تو آزاد ہے. یہ تیز رفتار سواری سے جیسے ہی وارد کربلا ہوا, کیا دیکھا ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں. عزادارو روایت کا جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا ہوں, ٹکڑے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. سالم میتوں میں حبیب ابن مظاہر کی میت تھی, حسین کی میت ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی, عباس ٹکڑوں میں بٹا ہوئے تھے, قاسم
हाशिम टुकड़े में बटे हुए थे, समझ में नहीं आया। वही करबला की जमीन पर खड़ा देख रहा था, कुछ लोगों को पाया, पूछ लिया ये तो बताओ हाशिम बनी हाशिम के घराने वालों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, मेरे आका हबीब का जनाजा टुकड़ों में क्यों नहीं बटा? बताने वालों ने बताया असरे आशूर इब्ने साद ने हुक्म दिया था अब घोड़े दौड़ाए जाए। बनी असद वाले आए, कहा कुछ भी हो जाए, कत्ल तो हो गए हैं सो हो गए, हमारे हबीब के मैयत पर घोड़े नहीं दौड़ाए जाएंगे। आजादारों अब बचा लिया गया, ये मैयत सालिम है, ये देख हुसैन का जनाजा, ये देख अकबर के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अब उसने देखा, फिर घोड़े में सवार हुआ, वारिदे कूफा हुआ, कफन हाथ में रखा हुआ था, सर झुकाए खड़ा, पूछी हबीब इब्ने मज़ाहिर की ज़ौजा, ये बता मैं तुझे आजाद कर दी थी, एक काम कर ना सका। उसने कहा बीबी शर्म आ रही है, हबीब को कफन पहनाऊं, हबीब को दफन करूं, आका को दफन कर ना सका। नवासे रसूल तपती धूप में टुकड़ों में बटा देखा हूं। आजादारों एक रिवायत में ये भी मिलता है हबीब इब्ने मज़ाहिर का बेटा दौड़ते हुए ढूंढते हुए सरों के पास पहुंचा। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे करबला के। आजादारों रोना इसलिए कि मौला इमाम रज़ा अपने चाहते शागिर्द इब्न शबीब के बेटे से कहते हैं, ए शबीब के बेटे अगर किसी को रोना हो, अपने ही कोई मर जाए, कोई गम में हो, अगर रोना का दिल करे किसी पर ना रोना, मेरे जद हुसैन पर रो लेना, मेरे जद हुसैन पर रो लेना। ए शबीब के बेटे मेरे जद पर रोगे ना, तुम्हारे पहले के चाहे गुनाहाने कबीरा हो या सगीरा हो बख्श दिए जाएंगे। आजादारों अब हबीब का बेटा दौड़ते हुए सरों में देखा, बाप का सर कहाँ है, बाप का सर कहाँ है। बाप के सर को जो उठाए हुए था उससे कहा ये मेरे बाप का सर है मुझे दे दे, ये मेरे बाप का सर है मुझे दे दे। उसने कहा नहीं मुझे इनाम लेना है, मैं इनाम के लिए पकड़ा हूँ, तुझे कितना इनाम चाहिए ये ले, और सर दे दे। और सर लेने के बाद कुछ कदम आगे बढ़ा तो दो चार लोग खड़े हुए थे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने कहा देखो जिसका बेटा जिंदा होता है, जिसका बेटा जवान जिंदा होता है, उसके बाप का सर कूचा बकूचा गली पे गली फिराया नहीं जाता। हाथों पे हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, गले में खारदार तख्त, सैयदे सज्जाद। बाप के सर की तरफ देखे, बाबा जवान बेटा जिंदा है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यनक़लिबून। पालने वाले परवरदिगार मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के करामत का मालिक, हमारी इस छोटी सी अक़ल सी इबादत को कबूल फरमा। पालने वाले परवरदिगार हमारे गुनाहाने कबाइर और सगाइर को दरगुज़र फरमा। मालिक हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरा अल्लाह उन्हें जाए आला इल्लियीन में जगह इनायत फरमा। मालिक जो हम में बीमार हैं उन्हें तुझे वास्ता है बीमार करबला का शिफाए आजिला और कामिला अता फरमा। पालने वाले परवरदिगार कुछ लोग दुआए ख़ास के लिए कहे हैं, इसे मुअज़्ज़िन साहब भी कह रहे थे बीमार हैं दुआ करें। मालिक इनकी बीमारी और तमाम जो बीमार हैं जिन्होंने सिफारिश की है, पालने वाले परवरदिगार सबकी बीमारियों का इज़ाला फरमा। पालने वाले परवरदिगार मालिक
پرچم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جس پرچم میں مولا کی ولایت بھی اونچا رکھے ہیں وہ پرچم کو مالک، وہ پرچم کو سر بلند فرما مالک، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، پالنے والے پروردگار مالک جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانہ غیب سے ادا فرما، مالک جو بھی حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان حج و زیارات سے مشرف فرما، مالک خصوصاً زیارت کرب و بلا بار بار نصیب فرما، مالک امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے خاص اصحاب میں ہمیں شمار فرما، ماتھا میں